السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ جی الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خطوط کا سلسلہ اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور آج ہم آخری خط کا مطالعہ کریں گے جو شاہ عمان کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھجوایا تھا، اور اس کے بعد غزوہ خیبر سے پہلے 3 روز پہلے پیش آنے والے ایک مختصر غزوے کا تذکرہ بھی انشاءاللہ ہم کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط شاہ عمان جعفر اور اس کے بھائی عبد کے نام لکھا۔ ان دونوں کے والد کا نام جلندی تھا۔ خط کا مضمون یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد بن عبداللہ کی جانب سے جلندی کے دونوں صاحبزادوں جعفر اور عبد کے نام۔ اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے، اما بعد میں تم دونوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لاؤ سلامت رہو گے، کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب سے اللہ کا رسول ہوں، تاکہ جو زندہ ہے اسے انجام کے خطروں سے آگاہ کر دوں اور کافرین پر قول برحق ہو جائے۔ اگر تم دونوں اسلام کا اقرار کر لو گے تو تم ہی دونوں کو والی اور حاکم بنا دوں گا۔ یعنی اگر وہ دونوں اسلام قبول کر لیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آفر کی کہ ان کو عمان کا والی بنا دیا جائے گا، اور اگر تم دونوں نے اسلام کا اقرار کرنے سے گریز کیا تو تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی، تمہاری زمین پر گھوڑوں کی یلغار ہوگی، اور تمہاری بادشاہت پر میری نبوت غالب آ جائے گی۔ اس خط کو لے جانے کے لیے ایلچی کی حیثیت سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب عمل میں آیا۔ ان کا بیان ہے کہ میں روانہ ہوا، عمان پہنچا اور عبد سے ملاقات کی۔ دونوں بھائیوں میں یہ زیادہ دوراندیش اور نرم خو تھا، یعنی جو عبد تھا وہ دوراندیش تھا، سوچنے سمجھنے والا انسان تھا اور نرم طبیعت کا تھا۔ میں نے کہا میں تمہارے پاس اور تمہارے بھائی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایلچی بن کر آیا ہوں۔ اس نے کہا میرا بھائی عمر اور بادشاہت دونوں میں مجھ سے بڑا اور مجھ پر مقدم ہے، اس لیے میں تم کو اس کے پاس پہنچا دیتا ہوں اور وہ تمہارا خط پڑھ لے۔ اس کے بعد اس نے کہا اچھا تم دعوت کس بات کی دیتے ہو؟ میں نے کہا ہم ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں جو تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جس کی پوجا کی جاتی ہے اسے چھوڑ دو، اور یہ گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ عبد نے کہا اے عمر تم اپنی قوم کے سردار کے صاحبزادے ہو، بتاؤ تمہارے والد نے کیا کیا، کیونکہ ہمارے لیے اس کا طرز عمل لائق اتباع ہوگا۔ میں نے کہا وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر وفات پا گئے، لیکن مجھے حسرت ہے کہ کاش انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہوتا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تصدیق کی ہوتی۔ میں خود بھی انہی کی رائے پر تھا، لیکن اللہ نے مجھے اسلام کی ہدایت دی۔ عبد نے کہا تم نے کب ان کی پیروی کی؟ صحابی نے جواب دیا کہ ابھی جلد ہی۔ اس نے دریافت کیا تم کس جگہ پر اسلام لائے؟ صحابی نے جواب دیا نجاشی کے پاس، اور بتلایا کہ نجاشی بھی مسلمان ہو چکا ہے۔ عبد نے پوچھا اس کی قوم نے اس کی بادشاہت کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے جواب دیا اسے برقرار رکھا اور اس کی پیروی کی۔ پھر عبد نے کہا اسقفوں راہبوں نے بھی اس کی پیروی کی؟ میں نے کہا ہاں۔ عبد نے کہا اے عمر دیکھو کیا کہہ رہے ہو، کیونکہ آدمی کی کوئی بھی خصلت جھوٹ سے زیادہ رسوا کن نہیں۔ میں نے کہا میں جھوٹ نہیں کہہ رہا اور نہ ہم اسے حلال سمجھتے ہیں۔ عبد نے کہا میں سمجھتا ہوں ہرقل کو نجاشی کے اسلام لانے کا علم نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ عبد نے کہا تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہے؟ صحابی جواب دیتے ہیں نجاشی ہرقل کو خراج ادا کیا کرتا تھا، لیکن جب اس نے اسلام قبول کر لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تو بولا خدا کی قسم اب اگر وہ مجھ سے 1 درہم بھی مانگے گا تو میں نہ دوں گا۔ اور جب اس کی اطلاع ہرقل کو ہوئی تو اس کے بھائی یناق نے کہا کیا تم اپنے غلام کو چھوڑ دو گے کہ وہ تمہیں خراج نہ دے اور تمہارے بجائے ایک دوسرے شخص کا نیا دین اختیار کر لے؟ ہرقل نے کہا یہ ایک آدمی ہے جس نے ایک دین کو پسند کیا ہے اور اسے اپنے لیے اختیار کر لیا، اب میں اس کا کیا کر سکتا ہوں؟ خدا کی قسم اگر مجھے اپنی بادشاہت کی حرص نہ ہوتی تو میں بھی وہی کرتا جو اس نے کیا ہے۔ یعنی ہرقل بھی کہہ رہا کہ اگر مجھے بادشاہت کی لالچ نہ ہوتی تو میں بھی وہی کرتا جو نجاشی نے کیا، یعنی وہ بھی اپنے اسلام لانے کی بات کر رہا۔ عبد نے کہا عمر دیکھو کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا واللہ میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں۔ عبد نے کہا اچھا مجھے بتاؤ وہ کس بات کا حکم دیتے ہیں اور کس چیز سے منع کرتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ عز و جل کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے منع کرتے ہیں، نیکی و صلہ و رحمی کا حکم دیتے ہیں، ظلم و زیادتی، زناکاری، شراب نوشی، پتھر بت اور صلیب کی عبادت سے منع کرتے ہیں۔
عبد نے کہا یہ کتنی اچھی بات ہے جس کی طرف بلاتے ہیں، اگر میرا بھائی بھی اس بات پر میری مطابقت کرتا تو ہم لوگ سوار ہو کر چل پڑتے، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور ان کی تصدیق کرتے، لیکن میرا بھائی اپنی بادشاہت کا اس سے کہیں زیادہ حریص ہے کہ اسے چھوڑ کر کسی کا تابع فرمان بن جائے۔ میں نے کہا اگر وہ اسلام قبول کر لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قوم پر اس کی بادشاہت برقرار رکھیں گے، البتہ ان کے مالداروں سے صدقہ لے کر فقیروں پر تقسیم کریں گے۔ عبد نے کہا یہ تو بہت بڑی اچھی بات ہے، اچھا بتاؤ صدقہ کیا ہے؟ جواب میں صحابی نے بتایا کہ مختلف اموال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے صدقات کی تفصیل بتائی۔ جب اونٹ کی باری آئی تو وہ بولا اے عمر، ہمارے ان مویشیوں میں سے بھی صدقہ لیا جائے گا جو خود ہی درخت چر لیتے ہیں؟ تو صحابی نے جواب دیا ہاں۔ عبد نے کہا واللہ میں نہیں سمجھتا کہ میری قوم اپنے ملک کی وسعت اور تعداد کی کثرت کے باوجود اس کو مان لے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں اس کی دیوڑی میں چند دن ٹھہرا رہا، یعنی کہ مہمان خانے میں، اور اپنے بھائی کے پاس جا کر اس نے میری ساری باتیں بتائیں، یعنی وہ اپنے بھائی کو ساری باتیں بتاتا رہا۔ پھر ایک دن اس نے مجھے بلایا اور میں اندر داخل ہو گیا، چوبداروں نے میرے بازو پکڑ لیا اور اس نے کہا چھوڑ دو، اور مجھے چھوڑ دیا گیا۔ میں نے بیٹھنا چاہا تو چوبداروں نے مجھے بیٹھنے نہ دیا۔ میں نے بادشاہ کی طرف دیکھا تو اس نے کہا اپنی بات کہو۔ میں نے سر بمہر خط اس کے حوالے کر دیا، اس نے مہر توڑ کر خط پڑھا، جب پورا خط پڑھ چکا تو اپنے بھائی کے حوالہ کر دیا۔ بھائی نے بھی اسے اچھی طرح پڑھا، مگر میں نے دیکھا کہ اس کے بھائی اس سے زیادہ نرم دل ہے۔ بادشاہ نے پوچھا مجھے بتاؤ قریش نے کیا روش اختیار کی ہے؟ تو صحابی جواب دیتے ہیں سب ان کے اطاعت گزار ہو گئے ہیں، کوئی دین سے رغبت کی بنا پر، کوئی تلوار سے خوف زدہ ہو کر۔ بادشاہ نے پوچھا ان کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ میں نے کہا سارے لوگ ہیں، انہوں نے اسلام کو برضائے رغبت قبول کیا ہے اور اسے تمام دوسری چیزوں پر ترجیح دی ہے۔ انہیں اللہ کی ہدایت اور اپنی عقل کی رہنمائی سے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ وہ گمراہ تھے۔ اب اس علاقہ میں نہیں جانتا کہ تمہارے سوا کوئی اور باقی رہ گیا ہے، اور اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہ کی تو تمہیں سوار روند ڈالیں گے اور تمہاری ہریالی کا صفایا کر دیں گے، اس لیے اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو تمہاری قوم کا حکمران بنا دیں گے، تم پر سوار داخل نہ ہوں گے نہ پیادے۔ بادشاہ نے کہا مجھے آج چھوڑ دو، کل پھر آنا۔ اس کے بعد اس کے بھائی کے پاس واپس آ گیا۔ اس نے کہا عمر مجھے امید ہے کہ اگر بادشاہ کے حرص غالب نہ ہوئی تو وہ اسلام قبول کر لے گا۔ دوسرے دن پھر بادشاہ کے پاس گیا، لیکن اس نے اجازت دینے سے انکار کر دیا، اس لیے میں اس کے بھائی کے پاس واپس آ گیا اور بتلایا کہ بادشاہ تک میری رسائی نہ ہو سکی۔ بھائی نے مجھے اس کے یہاں پہنچا دیا۔ اس نے کہا میں نے تمہاری دعوت پر غور کیا، اگر میں بادشاہت کے ایک ایسے آدمی کے حوالے کر دوں جس کے شاہ سوار یہاں پہنچے بھی نہیں تو میں عرب میں سب سے کمزور سمجھا جاؤں گا، اور اگر اس کے شاہ سوار یہاں پہنچ آئے تو ایسا رن پڑے گا کہ انہیں کبھی سے سابقہ نہ پڑا ہوگا۔ میں نے کہا اچھا تو میں کل واپس جا رہا ہوں۔ جب اسے میری واپسی کا یقین ہو گیا تو اس نے بھائی سے خلوت میں بات کی اور بولا یہ پیغمبر جن پر غالب آ چکا ہے ان کے مقابل ہماری کوئی حیثیت نہیں، اور اس نے جس کسی کے پاس بھی پیغام بھیجا ہے اس نے دعوت قبول کر لی ہے، لہٰذا دوسرے دن صبح ہی مجھے بلوایا گیا اور بادشاہ اس کے بھائی دونوں نے اسلام قبول کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی، اور صدقہ وصول کرنے اور لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے کے لیے مجھے آزاد چھوڑ دیا، اور جس کسی نے میری مخالفت کی اس کے خلاف میرے مددگار ثابت ہوئے۔ اس واقعے کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ بقیہ بادشاہوں کی بنسبت ان دونوں کے پاس خط کی روانگی خاصی تاخیر سے عمل میں آئی۔ غالباً یہ فتح مکہ کا واقعہ ہے۔ فتح مکہ کا حوالہ انہوں نے اس لیے دیا اس میں کیونکہ واقعے کے دوران ایک بات آئی کہ کیا قریش نے کیا کیا، تو صحابی نے جواب دیا کہ وہ تمام اسلام لے آئے، یا تو تلوار کے خوف سے یا اپنی رغبت کے ذریعے، یا ان کو عقل آ گئی، یا ان کو اللہ نے ہدایت دی۔ تو یہ بات یقینی طور پہ فتح مکہ کے بعد کی ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ قریش فتح مکہ سے پہلے تو اسلام نہیں لائے تھے، اس وقت تک تو وہ برسر پیکار تھے۔ تو اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ فتح مکہ کے یا تو فوراً بعد کا واقعہ ہے، اللہ اعلم بالصواب۔ لیکن آپ اگر ان خطوط کا مشاہدہ کریں بغور، اس میں چند باتیں بڑی غور طلب ہیں۔ ایک چیز یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خط کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے فرماتے تھے۔ دوسری چیز، آپ نے کسی بھی غیر مسلم کو السلام علیکم نہیں لکھتا، بلکہ آپ نے اس طرح تحریر کروانا زیادہ مناسب سمجھا کہ اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، یعنی اگر وہ اسلام لے آئے تو پھر اس شخص پر سلامتی ہو، ورنہ نہیں۔ تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ اس کا مطلب کفار کو السلام علیکم نہیں کہنا چاہیے۔
تیسری بات جو ان خطوط میں پتہ چلتی ہے کہ خطوط بڑے پختہ معلومات پر تھے کہ جن کو خط لکھا جا رہا ہے ان کے بارے میں معلومات، اس علاقے کی، ان لوگوں کے دین کی معلومات موجود تھیں جن کی بنیاد پر خطوں کو لکھا گیا۔ چوتھی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ خطوط کے اندر جو الفاظ ہیں ان کے اندر ایک بڑی طاقت پائی جا رہی ہے، یعنی اسلام لے آؤ سلامت رہو گے۔ یعنی اسلام کسی کو جب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خط مبارک ہیں جب یہ لکھے گئے ہیں یا ان کے پاس بھیجے گئے ہیں تو اس میں یعنی معذرت خواہانہ منت والا رویہ نہیں ہے، بلکہ اسلام لے آؤ سلامت رہو گے۔ پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ اگر تم اسلام نہیں لانے والے تو ایک دن گھوڑے پہنچیں گے، ہم تمہیں ویسا ہی ہم اسلام قبول کروا لیں گے، یا تمہارے علاقے پر ہم قابض ہو جائیں گے اور اسلام کا جھنڈا گاڑ دیں گے اور جزیہ تم سے وصول کیا جائے گا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو خطوط ہیں ان کے اندر بڑی پر اثر دعوت موجود ہے۔ جو جب ایک آدمی آپ کا خط وہ پڑھ رہے تھے تو دیکھیں، جو تو خسرو پرویز تھا وہ تو بے وقوف تھا، وہ تکبر میں بہت زیادہ محو تھا، اس لیے اس نے غصے سے پھاڑ ڈالا۔ تو اس نے غصے سے خط نہیں پھاڑا بلکہ اپنی سلطنت کو پھاڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط میں اتنی جان اور اتنی طاقت تھی کہ بادشاہ کانپ اٹھتے تھے، اور ان کے پاس سوائے اس کے کہ یا تو نرم طریقے سے جواب دیں یا اس دعوت کو قبول کریں یا ابھی سوچ بچار کریں۔ خسرو پرویز جیسے ایک آدمی نے ایک گستاخی کی تو اور اس کو جواب مل گیا۔ بہرحال تو خطوط سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلامی دعوت کا طریقہ کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لکھنے کا طریقہ کار کیا تھا۔ پھر آپ خط میں اپنا نام لکھتے تھے، اپنا نام مبارک، اور پھر جس کو لکھا جا رہا ہے اس کا نام بھی ساتھ موجود ہوتا تھا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خط لکھنے میں ان باتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ صلح حدیبیہ کے بعد جو فوجی سرگرمیاں ہوئیں ان میں سب سے پہلی جو سرگرمی تھی وہ تھی غزوہ غابہ یا غزوہ ذی قرد، دو اس کے نام لیے جاتے ہیں، غزوہ غابہ جنگل کو کہتے ہیں۔ تو یہ خیبر سے تقریباً 3 روز پہلے کا واقعہ ہے، خیبر روانگی سے پہلے، اور اس کے جو بیسیکلی ہیرو جو اس غزوہ کے ہیں ان صحابی کا نام ہے سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالی عنہ۔ سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت مروی ہے، میں آپ کے سامنے اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں جو کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دودیل اونٹنیاں اپنے غلام رباح اور ایک چرواہا کے ہمراہ چرنے کے لیے بھیجا کرتے تھے، آپ نے بھیجی تھیں۔ دودیل سے مراد دودھ دینے والی، یہ ایسی اونٹنیاں تھیں ماشاءاللہ جن کی دودھ کی جو پیداوار تھی وہ کافی اچھی تھی۔ اور جو صحابی ہیں فرماتے ہیں کہ میں بھی ابو طلحہ کا گھوڑا لیے ان کے ساتھ تھا کہ اچانک صبح عبد الرحمن فرازی نے اونٹنیوں پر چھاپا مارا اور ان سب کو ہانک کر لے گیا اور چرواہے کو قتل کر دیا۔ میں نے کہا رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گھوڑا لو، اسے ابو طلحہ تک پہنچا دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دو۔ اور وہ خود یعنی جو صحابی تھے سلمہ بن اقوع کہتے ہیں کہ میں نے ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر مدینہ کی طرف رخ کیا اور 3 بار پکار لگائی، یا صباحا یا صباحا، ہائے صبح کا حملہ۔ پھر میں حملہ آوروں کے پیچھے چل نکلا اور ان پر تیر برساتا تھا اور رجز پڑتا جاتا تھا۔ وہ رجز کیا تھی؟ انا ابن الاقوع والیوم یوم الردع، جس کے معنی ہے میں اقوع کا بیٹا ہوں اور آج دودھ پینے والے کا دن ہے، یعنی آج پتہ لگ جائے گا کس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے۔ سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بخدا میں انہیں مسلسل تیروں سے چھلنی کرتا رہا، جب کوئی سوار میرے طرف پلٹ کر آتا تو میں کسی درخت کے اوٹ میں بیٹھ جاتا، پھر اسے تیر مار کر زخمی کر دیتا، یہاں تک کہ جب یہ لوگ پہاڑ کے تنگ راستے میں داخل ہوئے تو میں بھی پہاڑ پر چڑھ گیا اور پتھروں سے ان کی خبر لینے لگا، یعنی ان کو پتھر مارنے لگے۔ اس طرح میں نے مسلسل ان کا پیچھا کیے رکھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اونٹنیاں تھیں میں نے ان سب کو پیچھے چھوڑ دیا اور ان لوگوں نے میرے لیے ان سب کو آزاد چھوڑ دیا۔ یعنی وہ جو اونٹنیاں تھیں جن کو وہ ہانک کر لے جاتا ہے انہوں نے چھوڑ دی، انہوں نے کہا بھائی اپنی اونٹنیاں سنبھالو، لیکن میں نے پھر بھی ان کا پیچھا جاری رکھا اور ان پر تیر برساتا رہا، یہاں تک کہ بوجھ کم کرنے کے لیے انہوں نے 30 سے زائد چادریں اور 30 سے زائد نیزے پھینک دیے
اور وہ لوگ جو کچھ بھی پھینکتے تھے میں اس پر بطور نشان تھوڑے سے پتھر لگا دیتا تھا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا پہچان لیں کہ یہ دشمن سے چھینا ہوا مال ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ ایک گھاٹی کے تنگ موڑ پر بیٹھ کر دوپہر کا کھانا کھانے لگے۔ میں بھی ایک چوٹی پر جا بیٹھا، یہ دیکھ رہا تھا کہ ان کے 4 آدمی پہاڑ پر چڑھ کر میری طرف آئے۔ جب اتنے قریب آ گئے کہ بات سن سکیں تو میں نے کہا تم لوگ مجھے پہچانتے ہو؟ میں سلمہ بن اقویٰ ہوں، تم میں سے جس کسی کے پیچھے دوڑوں گا بے دھڑک اسے پا لوں گا، اور جو کوئی میرے پیچھے دوڑے گا ہرگز نہ پا سکے گا۔ اس کا مطلب ان کی دوڑ بڑی مضبوط تھی، بڑے اچھے دوڑنے والے تھے۔ ان کی یہ بات سن کر چاروں واپس چلے گئے، اور وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں اپنی جگہ جمع رہا یہاں تک کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواروں کو دیکھا کہ درختوں کے درمیان سے چلے آ رہے ہیں۔ سب کے سب آگے اخرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے پیچھے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے پیچھے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محاذ پر پہنچ کر عبد الرحمن اور حضرت اخرم میں ٹکر ہوئی، اور حضرت اخرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کو زخمی کر دیا، لیکن عبد الرحمن نے نیزہ مار کر حضرت اخرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا اور ان کے گھوڑے پر جا بیٹھا، مگر اتنے میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن کے سر پر پہنچے اور اسے نیزہ مار کر قتل کر دیا۔ یعنی معذرت چاہتا ہوں، یہاں عبد الرحمن بن عوف نہیں ہے، بلکہ عبد الرحمن ایک جو وہ اونٹنیاں لے جانے والوں میں سے ایک دشمن کا آدمی تھا وہ تھا، اور حضرت اخرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کا سامنا ہوا، اور حضرت اخرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن کے گھوڑے کو زخمی کر دیا، لیکن عبد الرحمن نے نیزہ مار کر حضرت اخرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا اور ان کے گھوڑے پر جا بیٹھا، مگر اتنے میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن کے سر پر جا پہنچے اور اسے نیزہ مار کر قتل کر دیا۔ بقیہ حملہ آور پیچھے پیٹ پھیر کر بھاگ گئے اور ہم نے انہیں کھدیڑنا شروع کر دیا اور ان کے پیچھے پیدل دوڑ رہے تھے۔ سورج ڈوبنے سے کچھ پہلے ان لوگوں نے اپنا رخ ایک گھاٹی کی طرف موڑا جس میں ذی قرد نام کا ایک چشمہ تھا۔ یہ لوگ پیاسے تھے اور وہاں پانی پینا چاہتے تھے، لیکن میں نے انہیں چشمے سے پرے ہی رکھا اور ایک قطرہ بھی نہ چکھ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شاہ سوار صحابہ کے ساتھ دن ڈوبنے کے بعد میرے پاس پہنچے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب پیاسے تھے، اگر آپ مجھے سواری دے دیں تو میں زمین سمیت ان کے تمام گھوڑے چھین لوں اور ان کی گردنیں پکڑ کر حاضر خدمت کر دوں۔ آپ نے فرمایا اقوا کے بیٹے، تم قابو پا گئے ہو تو آپ ذرا نرمی برتو۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت بنو غطفان میں ان کی مہمان نوازی کی جا رہی ہے۔ اس غزوے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا آج ہمارے سب سے بہتر شاہ سوار ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سب سے بہتر پیادہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ نے مجھے 2 حصے دیے، ایک پیادہ کا حصہ اور ایک شاہ سوار کا حصہ، اور مدینہ واپس ہوتے ہوئے مجھے یہ شرف بخشا کہ اپنی اصبا نامی اونٹنی پر اپنے پیچھے سوار کر لیا۔ اس غزوے کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کا انتظام حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا اور اس غزوے کا پرچم حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ تو یہ تو تھا جی غزوہ غابہ، جو غزوہ قرد کے نام سے بھی مشہور ہے، غزوہ قرد یا قرد آپ کہہ لیجئے۔ تو یہ صلح حدیبیہ کے بعد پہلی ایک فوجی کارروائی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند اونٹنیوں کو، تقریباً اس کے بارے میں 20 کے قریب یہ اونٹنیاں تھیں اللہ عالم، تو یہ اونٹنیاں ان کو یعنی ان پر ڈاکہ مارا گیا اور ان کو ہانک کر لے جایا گیا۔ تو سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے ایک ہیرو کے طور پر نمودار ہوئے۔ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر سے غزوہ خیبر کے بارے میں بات شروع کریں گے اور اس کی تفصیل آئے گی، وہ کیسے ہوا۔ غزوہ خیبر صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان سب سے بڑی کارروائی غزوہ خیبر تھا، جس میں یہودیوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ انشاءاللہ ہم اس کا مکمل مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ احساس بھی ہو کہ اس اسلام کی تبلیغ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقلم خود میدان جنگ میں، غزوہ میں، تمام طرح سے تمام حالات میں محو رہے ہیں، اور ہمیں اپنا مشاہدہ کرنا ہے کہ ہم سب دین کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہمارا دین کے لیے کیا کام ہے، یعنی ہم وہ دعوت کس طرح دے رہے ہیں، ہمیں دعوت کیسے دینی چاہیے، کس کو دینی چاہیے،
کس تک ہمیں پہنچنا ہے، کیا کیا طریقہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذاتی طور پہ مشقت تھی اس پر ضرور نظر رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقلم خود تمام محاذوں میں شریک تھے۔ پھر صحابہ کی قربانیوں پر نظر رکھیے کہ صحابہ نے کیسے اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنے آپ کو مصروف رکھا، جسمانی طور پر، مالی طور پر، دماغی طور پر، اپنی مہارت کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے، اپنی طاقت کے ذریعے۔ ان کے پاس جو توانائیاں موجود تھیں، جس صحابی کے پاس جو توانائی تھی اس نے وہ اپنی توانائی صرف کر رکھی تھی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنی تھے تو انہوں نے مال بھی اپنا لگایا ہوا تھا، اپنی جان بھی لگائی ہوئی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال کے ذریعے، اپنی جان کے ذریعے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مال و جان کے ذریعے دین کی تبلیغ میں مصروف تھے، دین کو آگے بڑھانے میں مصروف تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست بازو بننے میں مصروف تھے۔ تو تمام صحابہ جن کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے اسلام کی دعوت کے لیے وہ کھپایا ہوا تھا۔ اور آج میں اور آپ ہم اپنا مشاہدہ کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک و سلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔